الرحیم. عزیز طلبہ، اسلامیات لازمی سال 2. اسلامیات لازمی میں ہم ترجمہ القرآن میں سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم 15 رکوع کا ترجمہ سورہ بقرہ کے 15 رکوع کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا ترجمہ پڑھنا ہے. تو 16ویں رکوع کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے ہم ایک حصے کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم دوسرے حصے کا ترجمہ پڑھیں گے. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ کون ہے جو پھر جائے، جو روگردانی کر لے، منہ موڑ لے دین ابراہیم سے. ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ فرمایا الا، اس کے سوا، من صافیہ نفسا، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، جس کی سمجھ ختم ہو گئی ہے، جس کی عقل ختم ہو گئی ہے. فرمایا وہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو دین ابراہیم سے دور لے جائے، یا جو شخص دین ابراہیم سے پھر جائے، منہ موڑ لے، عمل نہ کرے، دین ابراہیم کا نافرمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ایسا شخص ہے جس کی عقل ختم ہو جائے، یا وہ خود کو اس نے بے وقوف بنا لیا ہے، اپنے آپ کو عقل سے فارغ کر لیا ہے، وہی شخص دین سے دور ہو سکتا ہے. تو پتہ چلا قرآن مجید کے اس فرمان سے ہمیں کہ جو دین ہے اس پہ عمل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. انسان خود ساختہ قانون یا اصول و ضوابط ایسے بنا لیتا ہے جو اس کو دین سے دور کر دے. کیونکہ دین تو فطرت کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے. اس پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہے. یہ انسان کی تربیت، اس کی نیچر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے. اور قرآن نے خود کہا کہ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ دین سے دور ہو جائے، نافرمان ہو جائے، یا اس کے قریب نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی شخص عقل سے دور ہے، اپنے آپ کو اس نے بے وقوف بنا رکھا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تحقیق ہم نے چن لیا ہے فی دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو ہے لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صالحین لوگوں میں سے ہوں گے. ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کاموں کے لیے چن لیا ہے، اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے، وہ صالحین لوگوں میں سے ہوں گے. میں کہ اس قال، جب اس کے رب نے کہا اس سے کہ اسلم، اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا، تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو، اے میرے رب میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوا رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے میں فرما بردار ہو گیا. تو یہ جو فرما بردار ہونا ہے، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان اسلام پہ، دین پہ عمل کر رہا ہو تو پھر اپنی ہر خواہش کو پس پشت ڈال دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے. اس میں پھر وہ اپنی راحت، چین و سکون کو نہ دیکھے، دکھ تکلیف اور پریشانی کو نہ دیکھے، اپنی مصیبتوں کو نہ دیکھے، اپنی آزمائشوں کو نہ دیکھے. جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا جائے ویسے ویسے انسان عمل کرتا جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جاتا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے گئے، آپ عمل کرتے گئے، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا. جب منجبیب کے اندر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چوسا کے اندر ڈالنے کا موقع آیا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی کوئی حاجت ہو، آپ نے رب کے حضور، تو مجھے بتائیں، میں عرض گزار ہوں گا.
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو فرشتوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یہی وجہ تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا فرمایا اور خلیل اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی راحت، چین، سکون، خواہشات کو پس پشت ڈال کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد انسان اللہ کا مقبول بندہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کو بیان فرمایا کہ بوصّا، اور نصیحت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، اس دین کو، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر ہی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، اور تم اس دین پر ہی مرنا۔ یہ نہیں ہے کہ دین میں شامل ہوئے اور ساری زندگی بس کلمہ تو پڑھ لیا تھا، مسلمان ہم کہلواتے رہے اور پھر ہمیں موت آ جائے، بلکہ اس کے اندر اشارہ ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو ہر آن ہر گھڑی۔ کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ کس وقت آئے گی، موت کس وقت آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے ہر لمحے تم دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ موت جب بھی کسی پر واقع ہو تو وہ دین اسلام پر ہی قائم رہے۔ اسی لیے کبھی بھی سستی نہ کریں دین پر عمل کرنے کی، دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے، انسان کو ہر وقت دین پر عمل کرنے کی جستجو میں رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آئے الا وانتم مسلمون پر انسان پورا اترتا ہو اور وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اور اس قال، جب کہا اس نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے لبنی اپنے بیٹوں کو کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہا کا، تیرے رب کی، و الہ آبائکا، جسے آپ نے، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام نے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام نے، الہ واحدہ، ایک معبود مانا، وہ وحدہ لا شریک، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے مانا، جس کو اسماعیل علیہ السلام نے مانا، جس کو اسحاق علیہ السلام نے مانا، ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کے لیے مسلمان رہیں گے، ہم اسی کی اطاعت کریں گے، ہم اسی کی فرما برداری کریں گے، ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ لوگ جو گزر گئے، قد خلت، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے، قد خلت، تحقیق جو گزر گئے، یہ ایک جماعت تھی جو ان سے پہلے گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ لوگ جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اشارہ ہے کہ تم نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے، تم سے پہلے والے کیا کرتے تھے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیا ہے، کیا تم دین ابراہیم پر عمل کرتے ہو، کیا تم دین ابراہیم پر عمل نہیں کرتے ہو، کیا تم ملت ابراہیم کے فرما بردار ہو، کیا تم ملت ابراہیم کے فرما بردار نہیں ہو۔ تم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد
ہمارے بزرگ مسلمان تھے اور ملت ابراہیم پر قائم تھے، تم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے عمل کیے ہیں اور تم کس دین پر کار فرما تھے، تم کس دین پر عمل کرتے رہے، تم سے یہی پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تمہارے بزرگ، تم سے تمہارے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ یہ ہم نے 16ویں رکوع کا ایک حصہ، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے۔ اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے احکامات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا جو لانگ کوشچن ہوتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے، ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اس آیت کے اندر جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے آیت لکھی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے وہ شخص جو ملت ابراہیم سے، دین ابراہیم سے روگردانی کر لے یا پھر جائے، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا وہی شخص ہو سکتا ہے جس کی عقل ختم ہو گئی ہو، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ تو اس پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا انکار، یہ ایک اہم کانہ حرکت ہے، اس کو بیان کیا کہ وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ رہا بلکہ خود اپنے آپ کو بے وقوف ثابت کر رہا ہے دین سے دور ہو کر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں دین پر ہی کار فرما ہونا چاہیے، دین کے احکامات پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا، ملت ابراہیم کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس پہلے حصے کے اندر دین ابراہیم کی یا ملت ابراہیم کی جو فضیلت بیان کی، اس کی شرف اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں عزت اور بزرگی عطا کی، اور ایسی ملت کے چھوڑنے والے کو قرآن مجید میں بے وقوف کہا گیا ہے۔ جس ملت کو چھوڑنے پر قرآن مجید یہ کہے کہ وہ شخص عقل مند نہیں ہو سکتا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہو تو وہ ملت کتنی فضیلت والی ہوگی۔ جس ملت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام ملا، جس ملت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی شان ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست کہے، اور اس ملت کی کیا شان ہو سکتی ہے، اس دین کی کیا شان ہو سکتی ہے، تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت فرمائی۔ تو ملت ابراہیمی اور اسلام ہی خالص دین ہے، ملت ابراہیمی جو ہے یہی خالص دین ہے۔ بے وقوف لوگ ہی اس سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام دنیا بنایا اور آخرت میں ان کے لیے خاص اور بلند مقام عطا کیا اور انہیں مبلغ اسلام منتخب کیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ یہی جو ہے، یہی دین جو ہے، یہی حق اور سچ دین ہے، اسی دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اور تم مرتے دم تک کیا رہنا، اسی دین پر کار فرما رہنا، کار بند رہنا، اسی دین کے احکامات پر عمل کرتے رہنا اور اسی دین پر عمل کرتے رہنا، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع کا ترجمہ پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے MCQ اور شارٹ کوسچن کتاب کے آخر سے تیار کرتے ہیں، وہیں سے آپ کے ٹیسٹ بنتے ہیں، وہیں سے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ اس کو اچھے سے تیار کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔